مشہور مورخ گبن نے یہ لکھا کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کو گبن نے تاریخ میں لکھا اور یہ لکھا کہ a calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali, stood up and told the Prophet of God, I witness that you are the truth. گبن کہتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کھینچی ہوئی سانسیں رک گئی ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، چہرے سنگلاخ ہو گئے ہیں، شکنیں منجمد ہو گئی ہیں، پتلیاں حرکت کرنے کا نام نہیں جانتی، ہوا چپ تھی، فضا خاموش تھی کہ اس سناٹے کو توڑنے کے لیے ایک بچے کی آواز ابھری جس کا نام علی تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اس ایک گواہی کو ہٹا لوں تو تاریخ اسلام میں دعوت ذوالعشیرہ میں سوائے سناٹے کے باقی کیا رہ جاتا؟ صلوات شاہ فرمائے بر محمد و آل محمد، کیا باقی رہ جاتا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں سے اگر میں اسے ایک آواز کو ہٹا لوں تو سوائے گونگے سناٹوں کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی آواز ہو تو مجھے ریفر کریں، میں کسی اور شہر پر یہاں تقریریں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اسی شہر کا ہوں۔ آپ جب چاہیں مجھے ریفر کر سکتے کہ کوئی اور آواز اس آواز کے سوا۔ ذرا سا میں ایک لمحہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جتا چونکہ تقریر آج تمہیدی مراحل میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہید اتنی دلچسپ ہو جائے نوجوانوں کے لیے کہ ان کے ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیے، ہجرت کو ہٹی نے جو لکھا تو لکھا۔ آج میرا موضوع نہیں ہے کہ میں تاریخ اسلام پر تقریر کروں، لیکن ایک میں بنیادی طور پر آپ سے ایک بات پوچھ کے استفادہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی میری پوری جو شخصیت ہے، اس میں حقیقت اور اصلیت اور اہمیت بدن کی ہے یا نفس کی؟ ذرا سا میں نئی نسل کے لیے اس کو اور آسان کر دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اصطلاحات کو آسان کروں، ٹرمینالوجیز کو آسان کرتا ہوا لے جاؤں کہ اگر کوئی سوئی چبھوئی جائے تو درد بدن کو ہوتا ہے یا نفس کو؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ درد بدن کو ہوتا ہے تو میں اس کی غلط فہمی کو اس لیے دور کر دینا چاہتا ہوں کہ آپریشن تھیٹر میں جنرل انیستھیٹسٹ جب بے ہوشی کے انجیکشن کے ساتھ پورے نس کو غافل کر کے پورے بدن کو چیر کے رکھ دیتا ہے تب تو کوئی درد نہیں ہوتا نا؟ تب تو کوئی درد، تو اصل مسئول نفس ہے، نفس مسئول ہے۔ اور یہ آیت آپ کی کتنی مرتبہ کی سنی ہوئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ بدن کو نہیں ہے، موت کا ذائقہ نفس ہے۔ اور ذرا سا ایک جملے میں اس کی تشریح کر دوں، موت ہے کیا؟ موت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے موت، کچھ نہیں ہے موت، ایک ذائقے کا نام ہے۔ ایک ذائقہ، جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے، جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے، جس کا نفس کسی ایسے نفس سے ملا ہوا ہے کہ جو نفس الہی کی منزل میں ہے، نفس نبوت کی منزل میں ہے، تو اس کے لیے موت کچھ نہیں، شہد شیریں ہے۔ لیکن کسی کا نفس اتنا پلید ہے کہ اس نام سے اس کا نفس گھبراتا ہے تو موت ظاہر سے زیادہ کڑوی ہے۔ کہ جیسا نفس ہے ویسی موت ہے، تو نفس مسئول ہے۔ نفس ہو اب بدن ہو یا نہ ہو،
وہ مسئلہ الگ. نفوس اہم ہے, نفس اہم ہے. خواب میں جب آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سیر نفس. یہ نفس کی کا سیر ہے, یہ نفس کی, کہ آپ کا بدن تو ایک مقام پہ رہے مگر آپ کا نفس سیر کرتا ہوا چلے. اور الحمدللہ مومنین کا اجتماع ہے خواب کے عالم میں. کبھی اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ نجف کے آستانے پہ سجدہ ریز ہے تو اس کا بدن تو وطن میں ہے, اس کا دل جا کے اور اس کا نفس جا کے آستانے نجف پہ سجدہ ریز ہے. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ نفس طاہر نہ ہو. یہ اس وقت تک تو مسئول نفس ہے. ہجرت کا موقع, میں رفتہ رفتہ منازل کو طے کر رہا ہوں. ہجرت کا موقع, اگر نبی بستر کو چھوڑ کے چلے جاتے تو تاریخ کا لکھنے والا یہ لکھتا کہ مکے کے قریش سے پریشان ہو کر نبی چلے گئے. میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں جو دیگر مورخین نے مغرب کے استعمال کیا, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. چلے گئے مگر نبی گئے, نفس کو بستر پہ چھوڑ کے گئے, نفس کو بستر پہ چھوڑ کے گئے. میں پوچھنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہجرت کی شب بستر سے علی کو ہٹا لوں تو ہجرت میں باقی کیا رہ جاتا, کیا باقی رہ جاتا. اور پھر ایسی نیند, ایسی نیند, رک رک کے میں چلوں. ظاہر ہے کہ میرے لیے مراحل بہت اہم ہیں. میری تقاریر کا عنوان ہی عقیدہ ہے اور مرکز مجلس پہ آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہر طرح سے نئی نسل کو وہ راہیں فراہم کر دوں کہ جب چھوڑ کے نبی علی کو بستر سے گئے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ کو اللہ کئی بار زیارت نصیب کرے, بار بار آپ کو نجف جانا میسر آ جائے. جب نجف کے عقبی حصے میں آپ تشریف لے جائیں گے تو وہاں ایک مقام ہے, مقام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس مقام کی تاریخ و تعریف یہی ہے کہ عابد بیمار ہمیشہ کے جاگنے والے راتوں کو, سید الساجدین جب کبھی نجف آتے تو آرام سے سو جاتے. پوچھنے والوں نے پوچھا, فرزند رسول آپ جیسا شب بھر جاگ جاگ کے عبادت کرنے والا آپ جب نجف آتے ہیں تو آپ یہاں سو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو ایک رات نجف میں سوتا ہے اس کے لیے 700 برس کی عبادتوں کا ثواب مقرر ہے. اس کے لیے 700 برس کی عبادتوں کا ثواب مقرر ہے. تو پوچھا فرزند رسول کسی انسان کی عمر 700 برس تو نہیں ہوتی نا؟ تو کہا نہ رہے اس کی نسلوں میں یہ ثواب جاری رہے گا. یہ انعام ہے نجف میں سونے کا, یہ صدقہ ہے کسی کی نیند کا. صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد. اگر میں بستر سے علی کی اس نیند کو ہٹا لوں تو اسلام کی آنکھوں میں سوائے بے خوابی کے اور جاگتی راتوں کے رہ کیا جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے اگر میں اس نیند کو ہٹا لوں؟ میری مجبوریوں پر تو غور کیجئے کہ میں کہاں سے ہٹاؤں, ہٹا کہاں سے سکتا ہوں. بدر کی منزل آپ کی نظر میں ہے. اگر میں ایک ایک تفصیل پڑھنے لگوں تو ظاہر ہے کہ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے ان مجلسوں میں کہ میں اصل موضوع کو خطاب کر کے مکمل کر سکوں گا. میرے پاس اتنا وقت نہیں. بدر کی منزل آپ کی نظر میں, احد کی منزل آپ کی